अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनुल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 2.76 है, यानी दूसरे सूरे का 76th लेसन, और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 73। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़क़ुल्ना रूट वर्ड क़ाफ वाव लाम से, माने फिर हमने कहा। सो वी सेड। इज़रिबूहु रूट वर्ड है ज़ाद बा से, माने उसे मारो। स्ट्राइक हिम। बिबाज़िहा बा आइन ज़ाद से रूट वर्ड है उसके टुकड़े से, विद अ पार्ट ऑफ इट। कज़ालिका रूट वर्ड दाल लाम काफ से है, माने इस तरह, लाइक दिस। युह्यी हा या से रूट वर्ड है जिंदा करेगा, रिवाइव्स। अल्लाहु रूट वर्ड अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। अलमौता रूट वर्ड मीम वाव ता से है, माने मुर्दे, द डेड। वयुरीकुम रूट वर्ड है रॉ अलीफ या से, माने और तुम्हें दिखाता है, एंड शोज यू। आयात ही रूट वर्ड है अलीफ या अलीफ से, माने उसकी निशानियां, हिज साइंस। लअल्लकुम रूट वर्ड है लाम आइन लाम से, माने ताकि तुम। परहैप्स यू। ताक़िलून रूट वर्ड है आइन ऑफ लाम से, माने तुम गौर करो, यूज योर इंटेलेक्ट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबाज़िहा, फिर हमने कहा उसे मारो उसका टुकड़ा। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इस तरह जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को। वयुरीकुम आयातिही, और तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम गौर करो। फिर हमने कहा उसे मारो उसका टुकड़ा, इस तरह जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को और तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां ताकि तुम गौर करो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबाज़िहा, सो वी सेड स्ट्राइक हिम विद अ पार्ट ऑफ इट। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, लाइक दिस अल्लाह रिवाइव्स द डेड। वयुरीकुम आयातिही, एंड शोज यू हिज साइंस। लअल्लकुम ताक़िलून, परहैप्स यू यूज योर इंटेलेक्ट। टोटल ट्रांसलेशन बॉटम पे देखें। So we said, strike him with a part of it. Like this, Allah revives the dead and shows you His signs. Perhaps you use your intellect. कि बनी इसराइल ने किसी शख्स का नाहक कत्ल किया था, यानी हमने पिछले वीडियो में बताया कि बनी इसराइल कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक कत्ल किया था नाहक किसी शख्स का। कातिल ने अपने आप को बचाने और किसी बेकसूर को फंसाना चाहा, यानी कत्ल सिर्फ नाहक नहीं हुआ बल्कि जिसने कत्ल किया वो अपने इस कत्ल को छुपाना चाहता था और कत्ल का इल्जाम किसी और पे लगाना चाहता था। इस सिलसिले में उन्हें गाय को ज़िबह करके उसका टुकड़ा मक़तूल को लगाने का हुक्म हुआ। जब ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय ज़िबह की जाए और उसका टुकड़ा मक़तूल को लगाया जाए ताकि वो जिंदा होकर कातिल की निशानदही करे। यानी अल्लाह ताला चाहते थे कि मक़तूल खुद जिंदा हो जाए और फिर वो कातिल की निशानदही करे। अब असल वाक़या बयान हो रहा है कि गाय ज़िबह करने का मकसद उनके झगड़े का फैसला करने के साथ साथ अपनी एक निशानी को जाहिर करना भी है। यानी अल्लाह ताला सिर्फ वो झगड़े का हल ही सामने लाना नहीं चाहता था बल्कि अपनी एक निशानी का इजहार भी करना चाहता था। इस वाक़े से चुनाचे बारी ताला का हुक्म हुआ, ज़िबाशुदा गाय का एक हिस्सा मक़तूल के जिस्म पर मारो, यूँ अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और अब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। यानी एक मुर्दे को जिंदा करके अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानी दिखाना चाहता था। ये भी एक अहम तरीन मकसद था इस वाक़े में। इस सूरे में और कई मुकामात पर मरने के बाद जी उठने के वाक़यात बयान हुए हैं जो क़यामत के दिन मुर्दों के जी उठने के लिए दलाइल हैं। यानी सूरह बकरा में और कुरान के दूसरे मुकामात पर भी ऐसे ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनसे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला के लिए ये बहुत आसान है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे। पहला वाक़या तो इसी आयत में है जिसमें एक गाय के टुकड़े से मुर्दे को जिंदा किया गया। यहाँ देखें दूसरा वाक़या
سورہ بقرہ کے ہی واقعات میں یہاں پر کوٹ کر رہی ہوں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ روبرو اللہ کو دیکھ نہ لیں، تب تمہیں بجلی نے دیکھتے ہی دیکھتے آ لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کر کے اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے یعنی سادی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر گئے، لیکن وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائے اور ایک بجلی نے ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی غلطی کو درگزر کریں۔ تب اللہ نے تمام سرداران بنی اسرائیل جو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے ان کو پھر سے حیات بخشی۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے اور ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بندوں کو بالکل زندہ اٹھا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں تیسرا واقعہ دیکھیں، یہ بھی سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ یا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ مفسرین کے قول کے مطابق یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ایک برباد شدہ بستی سے گزر رہے تھے جس کے تمام چھت زمین پر گرے ہوئے تھے۔ کہا یعنی عزیر علیہ السلام نے کہا اے اللہ مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، یعنی کیسے زندہ کرے گا انسانوں کو۔ پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا، پھر اسے اٹھایا، کہا تو یہاں کتنی دیر رہا، کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم رہا۔ یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور پھر 100 سال کے بعد اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ یہاں پر کتنا وقت رہے۔ ان کو وقت کا احساس نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کم رہا ہوں گا۔ فرمایا بلکہ تو 100 برس رہا، اب تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، وہ تو سڑا نہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ ان کے ساتھ انجیر اور پانی تھا اور وہ جو کا تو اپنی صحیح حالت پر موجود تھا۔ اور اپنے گدھے کو دیکھ اور ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نشانی بنانا چاہا۔ کھانا پینا تو صحیح سالم تھا لیکن ان کا گدھا مر کے مٹی میں گل گیا تھا اور صرف اس کی ہڈیاں باقی تھے، وہ بھی بوسیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کے ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی عزیر علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہی اس گدھے کے ہڈیوں کو ایک جگہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر گوشت چڑھا دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کے ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر اس پر یہ حال ظاہر ہوا تو کہا میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیر علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اعلان کیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں چوتھا واقعہ دیکھیں اور یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ یعنی ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ کوئی نشانی دکھائے کہ مرنے والا کس طرح سے زندہ ہوتا ہے۔ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑنے والے پکڑے، پھر انہیں اپنے ساتھ ملا لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو پال پوس کے اپنے سے مانوس کر لو اور پھر ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پہ ان کے جسم کے اعضاء کو بکھرا دو اور پھر جب ان کے نام لے کر پکارو گے تو وہ زندہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 4 پرندے لیے، ان کو پالا پوسا، ان کے نام رکھے اور ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر بکھرا دیا۔ جب ان کو ان کے نام سے پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کا قلب پرسکون ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں ایک حدیث دیکھیں، انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا اور اس کے ہاتھوں کے کڑے اتار لیے۔ یعنی ایک لڑکی جو سونے کے کڑے پہنی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں میں، اس کی چوری کے لیے ایک یہودی نے اس کے سر کو کچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے، کیا فلاں نے؟ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں
یہودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا اقرار کر لیا۔ وہ لڑکی جس کے سر کو کچلا گیا اس سے پوچھا گیا کہ اس کو کس نے مارا۔ ایک ایک کر کے کئی نام لیے گئے، لیکن اس نے اپنے سر کو ہاں میں لایا صرف اس وقت جب اس یہودی کا نام آیا جس نے اس کو قتل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جیسا عمل رہے گا سزا بھی اس کے مطابق رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس یہودی کا سر بھی اس طرح سے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے، اور اس یہودی کے سر کو دو پتھروں سے کچل دیا گیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ گائے کے واقعے میں ہمارے لیے دو اہم سبق ہیں، یعنی دو لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ اول تو یہ کہ اللہ حق سے باطل کو مٹاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حق بات کو سامنے لاتا ہے، ڈسکلوز کرتا ہے، اور جو باطل پھیلا ہوا ہے اس کے وجود کو مٹاتا ہے۔ مرنے والے نے خود زندہ ہو کر گواہی دی کہ قاتل کون ہے۔ اس کے سبب بے قصور شخص پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ ہٹ گیا اور صحیح قاتل پکڑا گیا۔ دوم یہ کہ اللہ مرنے کے بعد اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس واقعے میں جو دوسرا لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ عقل سے کام نہ لینے کی صورت میں معجزے بھی انسان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوتے، یعنی جو بندہ عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتا اس کے سامنے میریکلز بھی بتائیں گے تب بھی وہ عقل سے کام نہیں لے گا۔ معجزات لوگوں کو عقل سے کام لینے کی دعوت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لعلکم تعقلون اللہ نے کہا ہے، یعنی تاکہ تم سمجھو، یعنی ایک معجزہ بتا کر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ معجزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کا کام بھی صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرے۔ جو اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، جو غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کو معجزات بھی کچھ کام نہیں آتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔